کہ جو یہاں پہ لٹرلی میں خیال ہے 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آئے. پہلے جیسے قاضی احمد نے ہمیں بتایا، ہمارے ضلع کے صدر ہیں، کہ ہمیں 3 بجے کا بتایا گیا تھا، 2:30-3 بجے کا، پھر وہ لیٹ ہوا. ابھی ہم آئے اور یہ آپ دیکھ لیں، اس ہجوم کو دیکھ لیں. خدا کے فضل و کرم سے لوگ تیار ہیں. اگر ابھی یہ اشارہ ہو خان صاحب کا تو ہم لوگ یہاں پہ اندر جائیں، اپنی گرفتاری ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک ایک بندہ دیکھے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے آخر تک. نہ کوئی جھگڑا ہم نے کسی کے ساتھ کیا، نہ پولیس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے، ہم نے اپنا کام پورا کیا. ہم نے استقبال کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے اٹک کی باری آئے گی، ہم بھائی جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں سب سے پہلے. آپ نے فرمایا کہ جب اٹک کا نمبر آئے گا تو اٹک کا نمبر کب آئے گا؟ اٹک کا ابھی تک اسکیجول انہوں نے نہیں دیا، لیکن اگر وہ ہمیں ڈسپلنری ہیڈ کوارٹر میں بلائیں گے تو ہم وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر انہوں نے مخصوص اٹک کا ہمیں اسکیجول دیا تو اس حوالے سے بھی جو پہلے 4-5 لوگ ہیں اس میں پہلا نام میں نے اپنا لکھوایا ہے، اور پھر ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نام ہیں. ان کے ناموں کے بعد پھر ہماری تنظیم کے جو ڈسٹرکٹ کے ممبران ہیں ان کے نام ہیں، پھر ہمارے تحصیل کے، اور پھر جا کے ہمارے ورکرز کے نام ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلی قربانی ہوگی وہ لیڈرشپ دے گی اٹک. جب سارے لیڈر جیل چلے جائیں گے تو پیچھے کارکنوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ کو میں ایک بات، آج سیاسی بات بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، مجھے جاور بخاری کو، اکبر کو، ملک جمشید کو، کرن انور کو، میجر طاہر کو، سب کو اندر ڈال دیں آپ جیل میں، اور الیکشن کروا لیں، ہم پھر بھی جیتیں گے. ہمارا ورکر ہمارے لیے الیکشن کرے گا، یہ بھی ایک تاریخ بنے گی. اور آپ لوگوں نے یہ ضمنی الیکشنز میں دیکھ لیا، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ کون نہیں تھا. ان کی اپنی دونوں جگہ حکومتی تھی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اور خدا کے فضل و کرم سے 13 جماعتوں کو ہم نے ایسا اٹھا کے مارا ہے کہ یہ خدا کی ایک رحمت تھی ہم لوگوں کی، کیونکہ ہم حق سچ پہ اور غریب کے لیے کھڑے ہوئے. جو اس کی مخلوق ہے وہ ہم سے چاہتا یہ کہ میری مخلوق کی خدمت کرو، اور خان نے وہ خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے. صوبائی الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں آ جائے گا؟ مجھے آج صبح 2 نون کے ایم پی ایز کا فون آیا، 2 کا، اور بڑے ٹھیک ٹھاک نامور ایم پی ایز ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا، لگتا یہ ہے کہ آپ ہمارے گلے سے یہ نکال کے الیکشنز لیں گے، اور یہ الیکشنز ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے. یہ اگر ان کی سوچ ہے تو آپ دیکھ لیں، ہم تو پر امید ہیں ہر وقت. جیل برو تحریک کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی کو اٹک لانا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری ہتھ کنڈا ہے؟ یہ ان کا آخری ہتھ کنڈا نہیں ہے. ان کا میں نے یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بولا کہ اس کو دیکھیں کہ یہ کون غلیظ اور نجس انسان اس میں ملوث ہے. وہ جو ہے نا ایک مونچھوں والا، جس کو ماؤں بہنوں کی عزت کا اور صحت کا اور ان کی زندگیوں کا خیال نہیں تھا، وہ ماڈل ٹاؤن کا جو قاتل ہے، وہ کسی بھی حد تک بدبخت جا سکتا ہے. تو اس بدبخت سے کسی چیز کی ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ کرے گا. ہم نے صرف یہ ایک نشاندہی کرنی تھی کہ اس کو صرف دہشت گردی کا اینگل مت دیکھو، اس کو یہ بھی دیکھو کہ الیکشن کو کیسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو کیسے ہراساں کیا جاتا ہے ذہنی طور پر. یہ وہ طریقہ تھا. ضلع اٹک کی پوری قیادت اس وقت یہاں پر موجود ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دھرنا دیں گے؟ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ صدر کھڑا ہوا ہے. جیل بھرو تحریک جو ہے یہ بیسیکلی ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے اور ایک ہمارا اپنا موقف ہے. اگر ہم نے جیل بھرو تحریک کی ہم تحریک نہ چلا رہے ہوتے تو ہم یہ گاڑی یہاں روک لیتے اور ہم اس کو اندر نہ جانے دیتے. یہ تو ہم اپنے لیڈر کے حکم پہ سب کچھ کر رہے ہیں. آج یہاں کھڑے ہونے کا مقصد اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بتانا کہ آپ اٹک جیل میں ضرور آئے ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں اور پورا اٹک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ بات کے اوپر آپ ضرور نہیں، اس بات کے اوپر آپ ضرور توجہ دیں. اگر ہم لوگوں کو یہ تحریک آگے نہ لے کے جانی ہوتی، یہ گاڑی آج یہاں پہ رک چلتی، ہم آگے نہ جانے دیتے. اچھا، میرا آخری سوال ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. یہ سب نے ہے کہ آپ کی قیادت عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو شاید گرفتار کیا جائے، اس پہ آپ کا پھر کیا رد عمل؟ مجھے بتائیں، اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اگر اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، غریب کے حالات بہتر ہوتے ہیں، ایک نہیں 1000 عمران خان کو قید کر لو یار، ہمیں قید کر لو، ہم حاضر ہیں. عمران خان پاکستان سے بڑا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. توشہ خانہ میں ایک ذی شعور انسان کو پتہ ہے کہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوئی ہے. ان لوگوں نے جو مرسیڈیز اس نے اور زرداری نے اور مریم نے لیے، وہ ایک غیر قانونی کام تھا، وہ واپس کریں، کیونکہ توشہ خانے سے گاڑیاں نہیں لی جا سکتی. یہ لوگ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ایک نہیں 100 دفعہ کریں. اس کے اندر قانون ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام تو ایسے بھی خان کے ساتھ.
جو سلسلے گھڑی ہے جو آپ نے بات کی ہے نیب کے چیئرمین نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کی وجہ یہی نہیں یہ FIA کی شاید وہ کہانی بنا رہے ہیں آپ کے نالج میں ہوگا. اچھا جی عمران بھائی ایک لاسٹ سوال آپ سے, ساری قیادت ہے, ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ جب گرفتاریوں کا مرحلہ آئے گا تو آپ اٹک کی قیادت کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوں؟ جتنا ہمیں حکم ہوگا اس سے ڈبل انشاءاللہ ہم تیار ہیں انشاءاللہ. 500 کی لسٹ تو ابھی میرے پاس ہماری لسٹ بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ. اوکے تھینک یو.